أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال، لکھ دیا گیا تم پر، یعنی لازم کر دیا گیا تم پر قتال کرنا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ تم ناپسند سمجھو کسی شے کو حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ تم محبوب سمجھو ایک چیز کو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بری ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع آیت نمبر 216 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کے حقدار لوگ بیان کیے کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے. فرمایا والدین پر خصوصاً، اسی طرح دیگر قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر. آج کے سبق میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ قتال کرنا. تو گویا کہ مال کا ذکر کل کے سبق میں ہو گیا اور جان کا ذکر آج کے سبق میں ہے. انسان پر جو شریعت نے احکامات نازل کیے ہیں ان میں بعض ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر وقت ہر روز کرنے ہوتے ہیں. جیسے کہ نماز ہے، ہر روز دن میں 5 دفعہ ہے. بعض ایسے ہیں جو سال میں 1 دفعہ ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے کہ سال میں 1 بار دی جاتی ہے. بعض ایسے ہیں جو 30 دن ہیں، جیسے روزہ ہے. اور بعض ایسے ہیں جو زندگی میں 1 بار ہے، جیسے حج. اور بعض احکامات ایسے ہیں جو ضرورت کے وقت ہیں، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. یاد رکھنا یہاں پہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ اور ایک قتال فی سبیل اللہ. جہاد محنت سے ہے، کوشش تو ہر وقت ہی کرنی ہے اللہ کے دین کے غلبے کی. اس کوشش میں آپ کا بیان کرنا، آپ کا دعوت دینا، یہ بھی شامل ہے. یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. اسی طرح اگر کوئی صاحب قلم ہے اور اپنے قلم کے ذریعے کوئی اچھی تحریر لکھ رہا ہے تو وہ بھی جہاد بالقلم ہے.
تو غرض ہے کہ کسی نہ کسی شعبے میں کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ مجاہد ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوسرا لفظ جو ہے قتال، جیسے کہ آج کے ہمارے سبق میں ہے، قتال تو جنگ اور لڑائی ہی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ دشمن جن کی فطرت کے اندر شرافت نہیں ہے، شرارت ہے، اور جنہوں نے بات کو سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوا اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور جن کا مشن ہی بالکل وہ موذی جانوروں کی طرح کاٹنے والا ہے، ان کے لیے پھر واعظ و نصیحت کام نہیں دیتی، ان کے لیے پھر تحریر کام نہیں دیتی، ان کے لیے پھر تلوار ہی کام دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور سورۃ الصف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف باندھ کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے سامنے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، کانہم بنیان مرصوص، یعنی آپس میں اختلافات کو ختم کر کے دشمن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قتال کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت امت کمزوری کا شکار ہوئی ہے، اور قتال کا نام لیتے ہوئے امت کو ذرا ڈر لگتا ہے، کیونکہ امت کی بنیادی اپنی خود کمزوری ہے۔ آپس کے ہمارے جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دشمن کے ساتھ قتال کرنے کی ہمارے اندر سخت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپس میں لڑ لڑ کے اپنی توانائیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے اتنے پھٹ چکے ہیں۔ ورنہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا، جیسے بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر، ہم ساری مثالیں تو پڑھتے ہیں تو وہ سب قتال فی سبیل اللہ کی تو مثالیں تھیں نا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر نہیں میدان میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود تلوار لے کر نہیں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تو وہ سارا قتال فی سبیل اللہ ہی تھا، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ قتال فی سبیل اللہ ایک تو دفاعی طور پر ہے، دفاع سے مراد یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی، 13 سالہ دور جو مکی دور ہے، اس میں کون کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پر نہیں کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں کو صبر کی تلقین تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو رسیوں سے جکڑے ہوئے دوپہر کے وقت پڑے ہوئی ہیں، اور آپ کا گزر وہاں سے ہوا، ارشاد فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ تو وہاں پہ صبر کا حکم تھا، کیونکہ قتال کی ابھی اجازت نہیں تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کا آپس میں نظم مضبوط ہوا تو ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی گئی ہے مظلوموں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ اب وہ تلوار اٹھائیں اور اپنا بدلہ لے لیں ان ظالموں سے جنہوں نے ان پر مظالم کے پہاڑ گرائے ہیں۔ تو یہ ہے دفاعی قتال، کہ اپنی دفاع کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے ان بدبختوں سے جو مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے اور ظلم و ستم کا شکار بنا رہے تھے۔ پھر اس کے بھی اصول ہیں، اور اس کے بھی اصول یہ ہیں کہ ایک اپنی مضبوط عمارت ہو، عمارت سے مراد یعنی امیر مقرر ہو اور ایک جماعت ہو، اور اس کی قیادت میں جو ہے جہاد کی، انفرادی طور پر ہر بندہ تلوار لے کر کوئی ادھر نکل جائے، یہ حکم نہیں ہے۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں جا کر ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جمع ہوئے، اور ایک جب اپنی مضبوط جماعت بنی تب اجازت دی گئی ان کو قتال کی۔
مکہ مکرمہ میں یہ پوزیشن نہیں تھی، اس لیے قتال کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ صبر ہی صبر، صبر ہی صبر، کوئی ظلم کرے تو صبر کرو، کوئی مارے پیٹے تو صبر کرو۔ لیکن مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب مسلمان آپس میں متحد ہو گئے اور ایک سیٹ اپ بن گیا، اس سیٹ اپ کے بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی اور تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اس سے پہلے اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے اصول بھی قرآن نے بیان کیے، انشاءاللہ ہم سورہ انفال، سورہ توبہ میں تفصیل سے پڑھیں گے، وہاں پہ ہے، لیکن ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کے دشمن کے مقابلے میں جب جاؤ اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا، مطلب رب سے غفلت نہیں برتنی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتو گے تو اللہ کی مدد روٹ جائے گی اور مڑ جائے گی اور فتح شکست میں بدل جائے گی۔ اگر اللہ کی یاد کو دلوں میں بساؤ گے، یعنی تم نے اللہ کے نام پر نکلنا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلنا ہے، اس میں کوئی ذاتی رنجش، کوئی ذاتی مقابلہ، یہ چیز نہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دشمن کو پکڑ کر مارنے لگے تو اس نے تھوکا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اب تو تجھے اور غصہ آنا چاہیے تھا، تو نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اور غصہ ہی آ گیا تھا، اسی لیے چھوڑ دیا، کیونکہ ہم اپنے غصے کے لیے کسی کو نہیں مارتے، ہم تو اپنے رب کی رضا کے لیے مارتے ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر، اللہ کی دین کی سربلندی، ذاتی مقصد کوئی نہ، ذاتی جب غصہ آیا تو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ نا ذاتی غصے کی وجہ سے ہم نے نہیں مارنا، ہم نے لڑائی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی یاد، یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا فثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے۔ بزدل آدمی جو وہاں سے بھاگ جائے اور بدنامی کا ذریعہ بنے، وہ جہاد کر ہی نہیں سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو وہاں سے بھاگا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جہنم میں بھی جائے گا۔ کیوں کہ یہ جناب مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، آپس کے جھگڑے جو ہے نا وہ ختم کرو گے تب دشمن کے ساتھ جہاد کر سکو گے، ورنہ فتفشلوا، بزدل پڑ جاؤ گے۔ جیسا کہ آج امت ایک مجموعی حساب سے بزدل پڑی ہوئی ہے، فرمایا فتفشلوا، جب آپس میں جھگڑے کرو گے نا بزدل پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور وہ تمہارا رعب جاتا رہے گا، اقبال تمہارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے نہیں، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو۔ امیر کی اطاعت قتال فی سبیل اللہ میں ویسے بھی، اور قتال فی سبیل اللہ میں تو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ امیر کی اطاعت نہیں ہوگی تو کبھی بھی قتال نہیں۔ امیر صاحب کہہ رہے حملہ کرنا ہے، مامور صاحب کہتے نہیں کل کریں گے، تو بتاؤ کبھی فتح ہوگی؟ نہیں۔ امیر کی اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں امیر بھی تھے، تو فرمایا کہ آپ جب بھی حکم دیں تو فوراً لبیک کہتے ہوئے جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روگردانی مت کرو۔ اچھا، یہ قتال فی سبیل اللہ پھر اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا عظیم عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اب جب دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ضروری تو یہ نہیں نا کہ دشمن ہی مرے گا، میں بھی مر سکتا ہوں، مجھے بھی تیر لگ سکتا ہے، مجھے بھی گولی لگ سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا کہ اگر تجھے لگ گئی نا تو یہ نہ سمجھ کہ میں مر جاؤں گا، تو یہ سمجھ کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بل احیاء عند ربهم یرزقون، رب کے ہاں رزق دیا جائے گا، اور رب کے ہاں خاص مہمان، جیسے سورہ یاسین میں ہے، کل بھی یا پرسوں بھی عرض کی تھا، سورہ یاسین میں اس اللہ کے پاک بندے کو جب شہید کیا گیا تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ،
کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں داخل ہو جا۔ تو فرمایا کہ اتنا عظیم عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر مارا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر شہید کیا جاؤں، میں پھر بار بار اللہ کی راہ میں کٹنے کی، جان دینے کی تمنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے، سورۃ الممتحنہ، سورۃ المجادلہ میں بھی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ دیکھنا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کسی دشمن کا حملہ کامیاب ثابت نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا باقی لوگوں سے۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، قدرت رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو دشمن کے ہاتھوں سے شہید نہیں ہونے دیا۔ فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے۔ ایک ہوتے ہیں رسول اور ایک ہوتے ہیں نبی۔ نبیوں کے قتل کا ذکر تو ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو تو ناحق قتل کیا گیا، لیکن جو رسول ہے، رسول مستقل صاحب شریعت، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل شریعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مستقل شریعت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مستقل شریعت ہے۔ جو مستقل شریعت والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں ہونے دیا، قتل سے محفوظ کیا۔ اب ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن وہ مستقل صاحب شریعت نہیں تھے، وہی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اسی پر عمل کرانے کی وہ بھی دعوت دیا کرتے تھے، تو وہ خود مستقل صاحب شریعت نہیں۔ جو مستقل صاحب شریعت تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل سے بچایا، کیوں؟ وہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب ہی رکھا، دشمن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے نہیں دیا۔ اس کی مثال ایک اور بھی سمجھیے کہ جب صاحب شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، جب ان کو پھانسی پہ لٹکانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، سمجھ آئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھائی جس کو میں شریعت اور دین دے کر بھیجوں گا اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی، ہجرت والی رات دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوئے اور بیچ سے نکال لیا۔ اسی طرح غار ثور میں آپ اندر ہیں، وہ دہانے پر ہیں لیکن نہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی طرح یہودیوں نے جب آپ پر پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی حفاظت فرمائی، لیکن رسولوں کی تمنا یہ تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ ان کی اپنی ذاتی تمنا یہ تھی کہ ہمیں اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، اور یہی تمنا حضرات صحابہ کرام کی بھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور جب تیرے سامنے جاؤں اور تو پوچھیں کہ ٹکڑے کیوں ہوئے تو میں کہوں یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہوئی ہے اور تو خوش ہو جائے۔ یہ ان کی تمنا تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا تو بڑی مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت دے اپنی راہ میں اور دے بھی مدینہ منورہ کے اندر دے، نبی کے شہر کے اندر دے۔ لوگ کہتے تھے ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا پر تعجب ہوتا تھا کہ عجیب دعا مانگ رہے ہیں، شہادت بھی چاہیے اور چاہیے بھی مدینہ میں تو سارے مسلمان رہتے ہیں، یہاں کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے دعا کو قبول کیا، مدینہ میں بھی دی، مسجد نبوی میں مصلی رسول کے اوپر عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ یا اے اہل ایمان، تمہارے اوپر جیسے باقی احکامات فرض ہیں ایسے ہی قتال بھی فرض ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی، میں نے عرض کیا ایک ہے جہاد تو ہر وقت جاری رہتا ہے، اور ایک ہے قتال کی تیاری تو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن ہوگا ضرورت کے وقت، ہوگا کب؟ ضرورت کے وقت، اور انفرادی طور پر بھی نہیں ہوگا بلکہ امیر کی اطاعت میں ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہ ریاست کے حکم کے مطابق ہوگا، اور اس کے ساتھ الگ ہر بندہ وہ قتال نہیں کر سکتا۔ فرمایا کتب علیکم القتال، لازم کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ذرا آسان کام نہیں ہے نا، کام تھوڑا مشکل ہے۔
ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے جناب جہاد کرنے اور قتال کرنے اور یہ اور وہ، تو واپس آیا، کسی نے پوچھا تو قتال کے لیے جا رہا تھا واپس آ گیا، اس وقت دل تا بڑا قرض ہے پر وہ ظالم بالکل سروں مار سٹ دینے، بالکل سروں نہ مارو نا، کم از کم کچھ لتر کھلا کرن تو ٹھیک ہے پھر، لیکن بالکل جان سے مار دیں تو یہ تو کام مشکل ہے نا۔ فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ تمہیں کیا ہے جی، ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور شاید کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جی تمہارے ناپسند سمجھنے سے کوئی چیز ناپسند تو نہیں ہو جاتی نا، جیسا کہ آج کل بڑے بڑے دانشور ٹی وی پہ آتے ہیں، پھر وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو یا مسلمانوں کو، یوں او جی مسلمان تو بالکل ہی لڑنے لڑانے والے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی گھر کے اوپر حملہ کرے تو پھر وہ کیا کرے گا آگے، میرے بھائی ماشاءاللہ اے لے تم وہ کر کے تو دیکھے نا۔ تو ایسے ہی اسلام یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہمیں جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے قتال کا حکم اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک موجود رہے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ امت کمزوری کی وجہ سے چھوڑ دے وہ الگ چیز ہے، یہ تو مرزا قادیانی بے ایمان کا فلسفہ تھا کہ اس نے کہا کہ قتال حرام کو چھوڑ دو اے مسلمانوں، اب لڑائی کا خیال کیونکہ حرام ہو گیا ہے لڑنا اور قتال، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، اور وہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ حرام ہو گیا لڑنا اور قتال۔ لڑنا اور قتال حرام نہیں ہوا، قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلحہ تیار رکھو، جنگی جہاز تیار رکھو، ایٹم تیار رکھو، دیگر ہتھیار تیار رکھو، کیوں یا اللہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن دونوں خوفزدہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فآخرین من دونہم، کچھ اور بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے وہ بھی ڈرے رہیں گے، کچھ ایسے بے ایمان بھی ہیں جو بظاہر تمہارے دوست نظر آئیں گے، فلاں ہمارا دوست ہے جی، فلاں ہمارا دوست ہے، اندر سے وہ دشمن ہوگا، اس لیے تمہارے پاس یہ جنگی ہتھیار مضبوط ہونے چاہیے، جن کو تم نہیں جانتے، چھپے دشمن ہیں، وہ بھی ڈر کے مارے تمہارے ساتھ پنگا نہیں لیں گے۔ اللہ امت مسلمہ کو جذب نصیب فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، لازم کر دیا گیا تم پر قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور شاید یہ کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حقیقت میں وہ چیز بری ہو تمہارے لیے۔ سورۃ التوبہ میں ہے 10ویں پارے میں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ قتال کی میدان میں نہیں جایا کرتے تھے، چھپ جاتے بہانے بنا کر، کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی بہانہ، اور کہتے لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں نہ نکلو، کون جائے اتنی سخت گرمی میں؟ اس نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہہ دیجئے دوزخ کی آگ تو اس سے بھی بہت زیادہ گرم ہوگی۔ تم تو سمجھتے ہو نا اس دھوپ میں نکلنا اس کو ناپسند سمجھتے ہو، چھاؤں میں بیٹھنے کو تم بہتر سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری سمجھ بڑی محدود ہے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم، جو چیز اللہ بتائے نا کہ یہ کام کرنا ہے بس اسی میں بہتری ہے، میرے فائدے کو اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا رب جانتا ہے، اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، اور جس اللہ نے باقی احکامات لازم کیے اسی اللہ نے قتال کا حکم بھی نازل فرمایا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے ایک عالم فرما رہے تھے کہ کسی دفتر میں میٹنگ میں سارے حضرات دیگر بھی تھے تو قتال کا ذکر چھڑا، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے مولانا اس بارے میں کچھ سوچو، یہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، یعنی مقصد اس کا یہ تھا کہ قتال کا نام لینا چھوڑ دو، اب یہ اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، حالات ایسے ہیں۔
تو مولانا کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک آپ نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کو مطلب کچھ کرنا ہی پڑے گا، لیکن اب یہ بتاؤ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، اب تبدیلی کرے گا کون قرآن میں؟ ذرا دوسرے لفظ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تبدیلی قرآن میں کرو، اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے اب کچھ کرنا پڑے گا، میں نے تو نہیں لکھا قرآن پاک میں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کرنا پڑے گا، اگر میرے باپ نے لکھا ہوتا تو میں کچھ کر لیتا، یہ تو رب کا کلام ہے۔ اب بتاؤ کون تبدیلی، اتنی جرت کس کے اندر ہے جو قرآن کریم میں تبدیلی کرے؟ نہ کسی میں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، خود تبدیل ہونا پڑے گا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، اور قرآن میں لکھا ہے کتب علیکم القتال، اور یہ لکھا رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک لکھا رہے گا، اور ہمیں لازم ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے تم پر قتال، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور شاید یہ کہ تم ناپسند سمجھو کسی شے کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید یہ کہ تم محبوب سمجھو کسی شے کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بری ہو تمہارے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔